ہماری محفل کے ایک بہت ہی اچھے، بہت خوبصورت شاعر، ان کے متعلق میں نے لکھا ہے کہ جدتوں پہ نگاہ رکھتا ہے، جدتوں پہ نگاہ رکھتا ہے اور روایت سے بھی نبھاتا ہے، اور روایت سے بھی نبھاتا ہے۔ آج کے دور کی غزل کے لیے نام ارماں ہی لب پہ آتا ہے، آج کے دور کی غزل کے لیے نام ارماں ہی لب پہ آتا ہے۔ جناب ارمان رشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ اور اپنا کلام سمجھ سکیں۔ رات بھر نیند کے مارے نہیں سونے دیتے، رات بھر نیند کے مارے نہیں سونے دیتے، سونا چاہوں تو ستارے نہیں سونے دیتے، رات بھر نیند کے مارے نہیں سونے دیتے، سونا چاہوں تو ستارے نہیں سونے دیتے، خاک ہی ہو گئے احباب زمین کے اندر، خاک ہی ہو گئے احباب زمین کے اندر، سونے والوں کے خسارے نہیں سونے دیتے، سونے والوں کے خسارے نہیں سونے دیتے، اور وقت کا ایک سمندر ہے رواں ساتھ میرے، وقت کا ایک سمندر ہے رواں ساتھ میرے، جس کے پرشور کنارے نہیں سونے دیتے، جس کے پرشور کنارے نہیں سونے دیتے۔ یہ جو دن رات زمین جاگتی رہتی ہے اسے، یہ جو دن رات زمین جاگتی رہتی ہے اسے، آسمانوں کے اشارے، یہ جو دن رات زمین جاگتی رہتی ہے اسے، آسمانوں کے اشارے نہیں سونے دیتے، جل رہے گی تو کوئی اور جلے گا ارماں، جل رہے گی تو کوئی اور جلے گا ارماں، آگ کو اپنے شرارے نہیں سونے دیتے، رات بھر نیند کے مارے نہیں سونے دیتے، سونا چاہوں تو ستارے نہیں سونے دیتے۔ نارسائی کی ہنسی خود ہی اڑاتے کیوں ہو، نارسائی کی ہنسی خود ہی اڑاتے کیوں ہو، ہاتھ خالی ہیں تو بازار میں جاتے کیوں ہو، نارسائی کی ہنسی خود ہی اڑاتے کیوں ہو، ہاتھ خالی ہیں تو بازار میں جاتے کیوں ہو، اب بھی چاہو تو جمی برف پگھل سکتی ہے، اب بھی چاہو تو زمین برف پگھل سکتی ہے، اختلافات کو بنیاد بنا کر وہ سمجھنے پہ آمادہ نہیں ہے تو اسے اپنے احساس کا آئینہ دکھا دے، اور کل ترس جاؤ گے اپنوں کی شناسائی کو، کل ترس جاؤ گے اپنوں کی شناسائی کو، خود کو لفظوں کے لبادوں میں چھپاتے تھے، اور عافیت اب تو اسی میں ہے کہ پتھر بن جاؤ، عافیت اب تو اسی میں ہے کہ پتھر بن جاؤ، سو ٹوٹے ہوئے رشتوں کا مناتے ہی ہو، اور وہ گلے تازہ کسی گھر کی ہے زینت ارماں، وہ گلے تازہ کسی گھر کی ہے زینت ارماں، اس کی خوشبو کو خیالوں میں بساتے تھے، اور نارسائی کی ہنسی خود ہی اڑاتے کیوں ہو، ہاتھ خالی ہیں تو بازار میں جاتے تھے۔ آپ لوگ جس محبت سے اور جس توجہ سے شعراء کو سن رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آپ ہی کی طرف سے اگر تعلیم ہو جائیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ تقریباً مشاعرے کے اختتام کی طرف لوٹ رہے ہیں، میں اب جس شخصیت کو بلانا چاہوں گا
آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں. تو بات ہوگی تمام محفل سے، بات ہوگی تمام محفل سے، کچھ سلام و پیام کے ذریعے، کچھ سلام و پیام کے ذریعے نوشائے بزم سے گزارش ہے، کہیے اب کچھ کلام کے ذریعے. نوشائے بزم سے گزارش ہے، کہیے اب کچھ کلام کے ذریعے. انہیں بلانے سے پہلے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ماشاءاللہ ان کی 2 کتابیں نعتیہ مجموعے آ چکے ہیں، اور دونوں ہی اللہ کے نبی کی مدح و توصیف میں تھے. اور آج انہیں ایوارڈ جو دیا گیا اس پر بھی میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور اب میں آپ کے اور مہمان خصوصی کے درمیان مزید نہیں رہوں گا. گزارش کروں گا جناب مسعود بریلوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ کو محسوس ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے کہ سلام کہا جائے، میں آج بے انتہا خوشی محسوس کر رہا ہوں. مسرور ہوں. یہ ہمارے جو دوست ہیں جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو واقعی میں مسرور ہوں. جو ہم نے اس بزم کا آغاز کرنے کا سوچا تھا تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس قدر پذیرائی ملے گی. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی مشاعرے سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، لیکن جو ہم نے نئی طرز کی ابتدا کی تھی اب اس کے اندر جو پھول کھلتے نظر آ رہے ہیں تو میں واقعی بہت مسرور ہوں. آپ نے بہت سے مشاعرے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، لیکن منظوم نظامت بہت کم دیکھی ہوگی. اور یہ ہمارا واقعی ایک اعزاز ہے اور ایاز مفتی صاحب کی محبت ہے، کوشش ہے، محنت ہے. شاید 2 دن نہیں بنتا کہنے کے لیے، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ طبلہ بجانا نہیں آتا بغلے بجا لیا کرو. تو یہاں پر بغلے بجانے کی بات نہیں ہے. شعر میں شاعر کا خون دل ہوتا ہے جس کو صرف شاعر ہی سمجھ سکتے ہیں. ویسے تو یہ بات ہی نہیں. اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری خوشی مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ سامعین بڑے دل کھول کے والہانہ انداز میں آپ کی ان شعراء کی تعریف کرتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں میں تھوڑا رہتا ہوں. لیکن ان سے کوئی پوچھے جن کو یہ بے معنی تعریف ملتی ہے اور کتنا بڑا دل ہوتا ہے. ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ 2-3 اشخاص ایسے ہیں کہ جو اپنے چھوٹوں کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. ان میں ایک استاد ہوتا ہے، ایک کسان ہوتا ہے اور ایک باپ ہوتا ہے. آپ لوگ جو باپ ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو استاد ہے وہ بھی سمجھتے ہیں. حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی تعریف کریں جو واقعی اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہو، لیکن آپ کی تعریف اس کو اتنی اونچائی پر لے آتی ہے کہ آپ تو شاید نہ سمجھیں، وہ خود سمجھتا ہے کہ واقعی میں شاعر ہو گیا. اور جب دوسری مرتبہ وہ اپنی کوشش کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتا ہے تو واقعی پھر وہ کچھ ہو جاتا ہے. یہ ایک خود اعتمادی ہے. آپ کسی کی تعریف کبھی نہ کریں. وہ اس میں ایک نقطہ عرض کر دوں، حالانکہ میرا کوئی یہ شعبہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں عطا کر دی ہیں جن کو خود استعمال نہیں کرتا. خدا کے بال بچے بھی ہیں، خدا کھاتا نہیں ہے، خدا نے شادی نہیں کی ہے، لیکن آپ کو اس نے اتنی اچھی اچھی چیزیں کیوں دی ہیں؟ ایک بات کے لیے کہ جب تمہیں پھل اچھے لگیں، بیوی اچھی لگے، شوہر اچھا لگے، بچے اچھے لگیں، تو صرف ایک بات کہہ دیا کرو، اللہ کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے. آپ اللہ کی تعریف کریں. اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری تعریف تو محتاج ہی نہیں ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، تو آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر خوشی محسوس کرتا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں بے مانگے مل جاتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دی ہیں، اور ہم ناشکر ہیں، ان کا شکر ہے. پھر آپ کہیں گے صاحب تبلیغ کرنے میں میرا شعبہ نہیں ہے.
हवा मुफ्त, खाना मुफ्त, बेशुमार चीज़ें मुफ्त दी उसने आपको, लेकिन कभी सोचा क्यों दी हैं? सिर्फ वही बात जो नबी आपसे कही कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने सिखाया किससे? हमें आपको जानवरों से सिखाया, उनसे सिखाया कि जो खुद नहीं जानते थे करना क्या है। हाबिल काबिल कत्ल, और उसके बाद कब्र। परिंदा पानी पीता है, शुक्र उठाता है, क्या करता है? अल्लाह का शुक्र। वो सिखा रहा है कि तुम भी शुक्र करा करो। मैं तो बेजान हूँ, बेजान मतलब ये नहीं, वो बोलता नहीं बेचारा। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप लोग जिस तरीके से इसको इजराई दे रहे हैं, अभी आज हमारा छठा महीना है ये, यानी इसका हमारा ये तबलीग नहीं, तबलीग किए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग आते रहिए, और ख़ास तौर से हमने जो दूसरी बुनियाद रखी है वो ये है कि नए शोरा की पीढ़ी लाई, उनकी हिम्मत अफजाई। और इतनी दूर से आने वाले लोग क्या होते हैं? हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं, जैसे इन्होंने भी कहा यार मुफ्ती ने कि यहाँ पर आप देखिए तो बेशुमार शायर हैं, लेकिन आप उनको शायर कहने का हक तो दीजिए। कोई तारीफ नहीं करे तो मुँह में लड्डू। इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हमने आपने इन पौधों को जो अब निकल कर ऊपर आ रहे हैं ना, हमें भी ऐसे किया था हमारे बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने, तो इनको आप ये सेंस दे दीजिए। अब तुम शायर बन रहे हो तो जल्दी बन जाएंगे, मतलब बन तो जाएगा ऐसे ही है। पानी डालो तब पौधा जल्दी बढ़ता है, ना डालो तो टूट जाता है। बाला साहब आपके हुक्म की ताबीर कर रहा हूँ, वो ये है कि एक साहब हमारे अंदर अभी आया, मुफ्ती ने कहा था हमारा फ़र्ज़ है ये कि हम उनके हवाले से अच्छे कलमात अदा करें। तो उनके एहतराम में पहली बात ये मैं कहना चाहता हूँ, ये एक तज़मीन मैंने लिखी उनकी बातों से, उनके कलाम से मुतासिर होकर के, कि उतर चुकी है कई बार मेरी धरती पर, हालांकि मैं बाद में पढ़ना चाहता था इसको। उतर चुकी है कई बार मेरी धरती पर वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न था। उतर चुकी है कई बार मेरी धरती पर वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न था। कई बरस नहीं मुरझाए जो खिले थे फूल, कई बरस नहीं मुरझाए जो खिले थे फूल, किसी खजा को गुजरने की भी मजाल न थी। क्या बात। यहाँ पे घास जो उगती थी सब्ज रहती थी, यहाँ पे घास जो उगती थी सब्ज रहती थी, वो सब्ज ऐसी कि जिसकी कोई मिसाल न थी। घनी घटाएं बरसती थी बारिशें लेकर, घनी घटाएं बरसती थी बारिशें लेकर, वो पत्थरों से भी रोईदगी मजाल न थी, कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल न थी। खुदा ने चाहा वकार इसका गैर फानी था, और इसके हुस्न को तशवीशे माहौसाल न थी। कोई मलूल न था, कोई खस्ताहाल न था। ये क्या हुआ? यहाँ जरदारियत की आंधी चली। जरदारी से बड़ा गरीब नहीं है, जरदारी पैसे की हवस, जरदारियत कहा है मैंने, जरदारी नहीं कहा। ज़वाल के सिवा ये क्या हुआ? यहाँ जरदारियत की आंधी चली, ज़वाल के सिवा किस चीज़ में कमाल न था। अरे खुदा के हुक्म से वो टूट कर गिरा सारा। खुदाई काम में कुछ देर है, सवाल नहीं। खुदा ने चाहा तो मसरूर होगा फिर से चमन, खुदा ने चाहा तो मसरूर होगा फिर से चमन। अरे दुआओं में कोई मजलूम भी निढाल नहीं। किसी को फकीर समझ करके दुआ मत लो, ये कहानी किसने कहा है? उसी के द्वारा कबूल होती है, लेकिन हम लोग उसको कुछ ना समझते हैं। बहरहाल तो खुदा ने चाहा तो मसरूर होगा फिर से चमन, और दुआओं में कोई मजलूम भी निढाल नहीं। अब जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमने इसका नाम बड़े सोच समझ के तरबियत से अदब रखा। हमने से मरा दी सब ने। एक साहब बहुत वज़ीर थे, नीलोफर घर में हम बैठे हुए थे, कुछ बात कर रहे थे। वो वज़ीर थे कि तरबियत से अदब बड़ा सकील सा नाम है, और ये क्या नाम रखा आपने? कुछ और नाम रख देते। मैंने बज़ोर कहा कि नहीं साहब, नाम नहीं बदला जाएगा। मुमकिन है इसी नाम की बरकत से हम भी कुछ मुक़द्दस हो जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो साहब एक है कि तब्दील से अदब
حد ادب ہے مجھے ملحوظ، تقدیر سے ادب حد ادب ہے مجھے ملحوظ، اس واسطے ہے زور بیانی میری محفوظ۔ بس تمیزی میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس واسطے ہے زور بیانی میری محفوظ، اور تقریر ادب ہو گئی مسرور سزاوار، تقریر ادب ہو گئی مسرور سزاوار، ہیں کر دیے رشحات قلم اس لیے ملحوظ۔ کبھی موقع ملے گا تو ہم بھی آپ کو طنز و مزاح سنا دیں گے، لیکن صاحب بہرحال یہ ہے، یہ بعد میں سنا دوں گا۔ تو اس حوالے سے ایک غزل ہے، بڑی کوشش محنت سے لکھی ہے، ممکن آپ کو سنا جائے۔ زمانہ ہوا ہم نے چشمہ لگائے ہوا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے چشمہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گیا، اب ہمارے والد یہ کہا کرتے تھے میرا چشمہ کہاں گیا، چشمہ یہاں رکھا ہوا ہے، اور ہماری والدہ چپ کہہ رہی ہم سے بتانا مت، کسی طرح ہاتھ لگے لا حول ولا قوت، چشمہ سر پہ لگا تو آنکھیں کہاں جائیں گی۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں، بہت زمانہ ہوا، کئی سال ہو گئے کہ ایک نعت ہم نے پڑھی تھی، ایاز مفتی صاحب وہاں موجود تھے، اور اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اب ترنم میں وہ بات نہیں رہی، پھر بھی ادا کرتا ہوں۔ حسن نے جس دم لگائی عشق کے دامن میں آگ، یہ بڑی مشکل ردیف ہے یہ۔ حسن نے جس دم لگائی عشق کے دامن میں آگ، عشق نے بھر دی ہر ایک ذرے کے تن من دھن میں آگ، پھونک دی انصاف نے ہے کیوں درے ایمن میں آگ۔ یہ کپتان صاحب نہیں، انصاف والے نہیں، یہ